الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. سب سے پہلے پرگوگائے گوش بلائق فخر صداق فخر اولیاء فی و طریقت رحمت شریعت الحافظ سید محمود زرگن شاہ صاحب بخاری قادری المعروف حضرت سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکات معالی کتنا والے شریف کی مرکزی درگاہ کی مرکزی سجادہ نشین واجب احترام قبلہ حافظ صاحب بزرگوں اور دوستوں پیارے بچوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی کی یاد میں 11ویں شریف کے سلسلہ میں اس آستانہ علیت خبرہ والا شریف بابا ٹوپی والی سرکار جانتی سرکار در دربار میں عرصہ 200 سال سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضرات، محفل کوئی بھی ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، امام حسین علیہ السلام کی کانفرنس کی محفل ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا اس میں ذکر خیر ہونا چاہیے، کہ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، یا رسول اللہ ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر جس محفل میں نہیں ہوتا وہ محفل ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم تو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ادنا سے ادنا قطرہ چاہیے، اگر وہ مل گیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ رحمت دا دریا الہی ہاتم بغدہ تیرا، جے قطرہ بخشے منو کم بن جاوے میرا۔ تو اسی رحمت کے قطرے کو تلاش کرنے کے لیے یہ ہم نے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی یہ محفل سجائی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز بڑی عطا کی۔ اگر نبی دیا تو نبی اعظم، اگر کتاب دی تو کتاب اعظم، اور اگر فروغ دیے تو فروغ اعظم، اور اگر غوث دیے تو غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جو پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیتے، روزہ رکھ لیتے، جب غروب آفتاب ہوتا ہے پھر جا کر ماں کا دودھ پیتے۔ اس لیے غوث اعظم متقی ہر آن میں، دودھ چھوڑا ماں کا رمضان میں۔ کون غوث اعظم؟ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو جب آپ کی والدہ کو جب چھینک آتی ہے آپ جواباً کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ کون غوث اعظم؟ کہ جب صوبہ گیلان میں پیدا ہوتے ہیں 1100 کے قریب لڑکے پیدا ہوتے اور سارے کے سارے اللہ کے ولی بنتے۔ کون غوث اعظم؟ جن کا اگر دھوبی بھی ہو، جن کا اگر کپڑے بھی دھونے والا دھوبی بھی ہو، وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ آپ کا ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور قبر میں جب فرشتے منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ہذہ رجلا، تو ہر سوال کے جواب میں حضور غوث اعظم کا دھوبی یہی کہتا ہے کہ میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں حضور غوث اعظم کا ماننے والا ہوں، میں حضور غوث اعظم کا نوکر ہوں، میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں، ان کے کپڑے دھونے والا ہوں۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ الہی ہم اس سے سوال کرتے ہیں، اور یہ جواب دیتا ہے کہ میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اب اس کے ساتھ بتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اللہ کی بارگاہ سے حق غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے فرشتوں، اسے یہ کہو
کہ میں نے تمہیں بخش دیا، اس کو جنت میں لے جاؤ، تو حضور غوث اعظم کا دھوبی ہونے کی بدولت اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس طرح کی درگاہ پر جہاں بابا جی ٹوپی والے سرکار موجود، بابا جی محمود شاہ سرکار موجود، سید المتقین جان پیر سرکار موجود، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقوی پرہیزگاری میں ساری زندگی بسر کی اور سید المتقین کے لقب پر فائز ہوئے، جن نے ساری عمر صحابت کی، اللہ کے آگے سجدہ ریزی ہو کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے تحت زندگی کو بسر کیا۔ ان کی محفل میں، ان کی درگاہ کی محفل میں، درگاہ میں آ کر جو محفل سجائی جاتی ہے اور آپ لوگ جو شریک ہوتے ہیں، اس محفل کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں، اور اطراف سے گھیر لینے کے بعد جب محفل کا اختتام ہوتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی وہ کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویمجدونک، یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چیز مانگتے؟ فرمایا کہ وہ جنت کو مانگتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، جنت کو نہیں دیکھا، اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی بہت زیادہ خواہش رکھتے۔ فرمایا کہ پھر پوچھا، سوال کیا فرشتوں سے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہا کہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا انہیں دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو میرے بندے کوئی ایسا غلط کام ہی نہ کرتے جو ان کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفل میں جو لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو محفل میں شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا کوئی اور مقصد تھا، وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ محفل میں کیا ہو رہا ہے، وہ کسی اور شرارت سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی مجلس والے ہیں، یعنی اللہ کے ولی ایسی مجلس والے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم نشین ہم الجلاسہ لا یشکی جلیسہم، کہ وہ ایسی مجلس والے ہوتے ہیں ان کا ہم نشین کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو بھی سنگ رکھتا ہے، جڑا اللہ نے ودیا نہ کرتا ہے سنگ اس کچ تے بھی ہوتا ہے ہیرے دا رنگ، اور ہیرے دا رہنا نہیں کوٹی بھی بول جیڑا گر کے تے ٹوٹ جائے کسی ہار کی۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت انس راوی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک طرف دوزخیوں کی صف کھڑی ہوگی اور دوزخی ان جنتیوں کو دیکھ کر پکاریں گے اور آوازیں لگائیں گے کہ کیا آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم وہی ہیں جو آپ کو دنیا میں وضو کراتے رہے۔ وقال بعضهم، پھر ان میں سے کوئی اور دوزخی ان جنت والوں کو، ان نیک لوگوں کو، ان اللہ والوں کو سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ کیا آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم وہی ہیں جس نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ پس وہ نیک لوگ کیا کریں گے؟ پس وہ نیک لوگ اللہ کے ولی برگزیدہ بندے ان گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، فَيَشْفَ لَهُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، پس وہ نیک لوگ اللہ کے ولی ان گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے، وہ ان گناہگاروں کی دعا کریں گے جس کی وجہ سے ان گناہگاروں کی شفاعت ہو جائے گی اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دی جائیں گے۔ اس لیے جڑا اللہ نے ودیا نہ کرتا ہے سنگ اس کچ تے بھی ہوتا ہے ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا رہنا نہیں کوٹی مول جیڑا گر کے ٹوٹ جائے کسی ہار چوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب روحانی اور اللہ کے ولیوں کا ذکر و اذکار کرنے، ان کی محفلیں سجانے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔